الذی کان مع المبارک، امی وہ دیکھو یہ وہی شخص تھا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ یہ تو تک رہے تھے راہیں کہ مبارک کدھر گیا، دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا، ہماری اس کچی کلی کو اپنے قدوم میمنت۔ موحد اسٹوڈیو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو۔ صدیوں قبل حضور ایک رات کے دامن میں تشریف لائے تھے، مانا کہ اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کر آتی ہے تم اس کو جشن کی صورت میں مناتے ہیں۔ حضور تو ہر سال نہیں آتے، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کر آتی ہے طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں، حتیٰ ہے یا مطلع الفجر۔ قرآن تو ہر سال نہیں آتا لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ حضور تو ہر سال نہیں آتے لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا۔ تو جب وہ گھڑیاں، وہ مقدس ساعتیں، وہ ہمایوں لمحات آتے ہیں تو ہم پکارتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو آج ہم اس نور آقا سے خیرات لینے کے لیے اپنا دامن پھیلائے، اپنی جولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ میرا تو یقین ہے کہ آج کوئی بھی محروم نہیں پلٹے گا، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں لا نہیں ہے، نوازتے ہیں تو دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے محقق علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈتا پھرے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب ان کا نام لبوں پہ آتا ہے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ سرکار کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانِ لَنَا فَإِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے ممدوح نعمان کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں جوں چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ مولانا روم نے ایک حکایت درج کی ہے مثنوی شریف میں، انداز تو تمثیل کا ہے لیکن ہے بڑا دل نشیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو رک کر کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا میں کنم خاطر خدرا تسلی میں دے ہم۔ کہا میں اپنی محبوبہ لیلا کا نام لکھ لکھ کر اپنے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی نتیجہ نکالتے ہیں کہ لیلا کا نام اگر مجنوں کو تسلی دیتا ہے تو امتی کو سرکار مدینہ کا نام تسلی نہیں دے گا۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب ان کا نام لبوں پر آتا ہے۔
تو جہاں تک دلیل کی ضرورت ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار نبی رحمت صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے. سرکار نے پوچھا کہ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جلسنا نحمد اللہ و نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بہ. یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور جو اس نے ہم پر انعام خداوندی کیا ہے اس پر کہ ہمیں ہدایت اسلام دی. آپ کی صورت میں جو ہم پر انعام خداوندی ہوا ہے، ہمیں ہدایت اسلام ملی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اے صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے؟ ایک خوشگوار حیرت تو ہوئی انہیں، لیکن برجستہ ادب سے عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم سے کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصود کوئی اور نہیں ہے. جب ان سے قسم وصول کر لی تو سرکار نے فرمایا مجھے تمہارے قول کی صداقت پہ شک نہیں تھا کہ قسم سے تصدیق چاہیے ہو، لیکن ماجرا کچھ اور ہے. تم یہاں تھے، میں حجرہ میں تھا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے پیغام خداوندی دیا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. اور وہ کون سا عمل ہے جس پر رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے؟ وہ سرکار کی صورت میں جو ہم پر انعام خداوندی ہوا ہے، ہمیں ہدایت اسلام ملی ہے، اس پر اظہار تشکر بجا لایا جائے. اور یہی میلاد محفل ہے، میلاد النبی ہے. تو حضرات محترم میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا. ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ تعالیٰ نے یہاں ضحیٰ کی قسم کی اور لیل کی قسم کی. جب سورج طلوع ہو اس کی حدت اور گرمی محسوس ہونے لگے، اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہ جا سکے، اس وقت کو وقت چاشت کہا جاتا ہے. اور جب رات بھیگ جائے کہتے ہیں واللیل اذا سجا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ضحیٰ کی قسم کی اور لیل کی قسم کی. اس پر مفسرین نے کئی قول کیے ہیں، لیکن میں صرف 4 اقوال پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ضحیٰ سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے کا بھی ذکر کیا، محبوب کا سج کر دلہا بن کر عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا. محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا. دوسرا معنی ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز محبوب کی نگاہوں میں ہے. اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و ظہور چشمے تو بے نندائے ما فی صدور. یا رسول اللہ آپ کی نگاہ دوربین تو دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتی ہے. مجلس رسول لگی ہے، ایک صحابی ہیں وابسہ بن معبد وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے. ہاں صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو اگر آگے بلانا چاہے یہ اسے اجازت ہوتی ہے. تو جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا تھا. سرکار تشریف فرما تھے، وابسہ بن معبد آئے اور بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا ادھروں یا وابسہ، اے وابسہ دور بیٹھے ہو قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ اٹھے اور قریب ہو گئے. پھر فرمایا اور قریب ہو جاؤ. حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا ادھروں یا وابسہ، اے وابسہ قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہوا تو سرکار نے فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے؟ میں نے عرض کی جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. فرمایا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے کہ میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟
ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اقبال کہتا ہے تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا آرے نداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا سرکار نے فرمایا وابسا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے کہ میں بتاؤں کیا پوچھ رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو تو عرض کی یا رسول اللہ یہی میرا سوال تھا فرمایا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے عرض کی یا رسول اللہ اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ سرکار نبی رحمت نے 3 انگلیوں کو جوڑا اور وابسہ بن مابد کے دل والی جگہ پہ مارا فرمایا اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے اسی سے پوچھ لو یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے انسان کو اگر شرعی معلومات دستیاب نہ بھی ہو کوئی بھی کام کرنے لگے دل کا مفتی گھنٹی ضرور بجا دیتا ہے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے تو دہا سے مراد حضور کا علم ہے کہ کائنات کی ہر چیز سرکار کی نگاہوں میں اور لیل سے مراد سرکار کا دامن عفو و کرم ہے جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا وہ کسی نے کہا وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں میں نے کہا یوں نہ کہو مقدمہ کی بات ہو رہی ہے یہاں وکیل بمانا ایڈوکیٹ ہے وکیل بمانا نگہبان اور شفیع بھی ہوتا ہے اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں لیکن ایڈوکیٹ کے معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ وکیل جو ہوتا ہے وہ جج سے کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر جرم ثابت ہو جائے پھر تو سزا ہو جاتی ہے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں حضور ہمارے شفیع ہیں وکیل جج سے کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے میری پھیلی ہوئی زلفوں کو دیکھا جائے تو کیسا منظر ہوگا میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے تو کہا لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے جس میں گناہ گاروں کو چھپا لے تیسرا معنی دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے احوال ظاہریہ جن کو سارے لوگ جانتے ہیں انگلی اٹھی اور جان کے ٹکڑے ہو گئے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں کہا جاتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں ساری کائنات ہی نبی کی چاہت ہے بنو سلمہ کی مسجد ہے ظہر کی نماز ہے 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھی 2 ابھی باقی تھی کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب فوراً طائر سدرہ نشین حاضر ہوئے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ یا رسول اللہ اگر پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے چونکہ ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی اگر اسی دن بدلے لوگ تو گلے کو آئیں گے تو مولانا صاحب کو تو سلیقہ ہی نہیں ہے ہم تو 2 بجے کے حساب سے آئے ہیں اب 15 منٹ اور انتظار کریں کیونکہ مسجد میں انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا کہا محبوب نہیں پروگرام بن گیا ہے تو ابھی روک پھیر
یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، تیری مرضی پہلے پوری ہوگی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور قبلہ کو تمہاری مرضی کا بدل کر رہیں گے. نماز میں ہی می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ ودے بنیا سائم جد یار نے موڑیاں زلفاں. وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے. تو دعا سے مراد سرکار کے وہ احوال ہے جو ظاہری ہے چٹے دل کی طرح، اور لیل سے مراد سرکار کے وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی. سب سے زیادہ قربت تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی نا، لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت، اے ابو بکر صدیق سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، لیکن سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال. میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان حیرت میں سر چھپائے، عجیب چکر میں دائرے تھے. تو ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، تمام مکاتب فکر کے علماء کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سبقاً پڑھائی جاتی ہے. اس کی تشریح ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز برہاروی کی مصنفہ ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں ابو الحسن رفاعی، وہ کہتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی. اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں حتیٰ سعدت فی الفوقانیات، میں اتنا بلند چلا گیا کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں، عرش بہت ہیں. اس عالم وجود اور عالم امکان کے درمیان عرش عالم برزخ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو دنیا پہ تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے اس عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے. کہا میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ کہا یا اللہ میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش پہ محبوب کے قدم معراج کی شب آئے تھے. نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب قید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوت کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. میں تو اس عرش کی تلاش میں. کہا ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے تھے تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. تو اس تیسرا معنی کہ دہا سے مراد چاند کی طرح چمکتا ہوا سرکار کا چہرہ نور تھا. اس جمال جہاں آرا کی وصف کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو؟ چاند کی طرح چمکتا ہوا سرکار کا چہرہ نور تھا. پھر کہتے ہیں نہیں، نہ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا. حضرت حسان بن ثابت قریب کھڑے تھے، وہ کہنے لگے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڈیا جس دے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ. چہرے کا نور تو چہرے کا نور رہا. روایت کرتے ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں مجھے سرکار کی زیارت کا شوق تھا. میں اپنے والد گرامی کردم کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں آئی. حج کا موقع تھا، سرکار ناکا پہ اونٹنی پہ سوار تھے. میرے باپ نے سرکار سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں سرکار کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں. میں سرکار کے چہرہ کو تو نہ دیکھ پائی،
لیکن میں نے سرکار کے پاؤں کو دیکھا، پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا، بالخصوص انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو دیکھا۔ وہ کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طولا اسماء من اصابعہ، آج تک اس انگلی کا حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ یار جس کی انگلی کا حسن نگاہوں سے ہٹے نہ، ساری عمر نشائی نہ اترے، تو اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا۔ قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی جب تھے ان کی محفل میں ان کی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا۔ سرکار لال دھاری دار چادر زیب تن کیے جلوہ فراز تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی سرکار کے چہرہ نور کو دیکھوں۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے۔ تو ایک دن سرکار نبی رحمت نے سیاہ رنگ کی چادر کی بکل ماری اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا۔ آج حسن بھی ناز میں آ گیا، کیف ترینی یا عائشہ۔ تو اماں عائشہ صدیقہ بھی تو ام المومنین تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ تو امام زرقانی نے سرکار کے حسن و جمال پر ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنا اور تمہارا سفر سرکار کی محبت کی جانب تیز تر کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن سرکار نبی رحمت باہر تشریف لے گئے، مدینہ سے کچھ فاصلے پر، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ سرکار نے ان کے اونٹوں کو دیکھا تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ پسند آ گیا۔ جو لوگ اس بات سے آگہی رکھتے ہیں کہ عرب لوگ سرخ رنگ کے اونٹوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، وہ اس کو بخوبی سمجھ پائیں گے۔ سرکار نے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، سرکار نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میں سیر کی غرض سے گھر سے نکلا تھا، باقاعدہ خریداری کے ذہن سے نہیں نکلا تھا کہ قیمت ساتھ لاتا، مجھے اونٹ دے دو میں اپنے شہر جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ سرکار نبی رحمت نے اونٹ کو پکڑا، مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ جب تک تو سرکار نظر آتے رہے وہ تکتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکت سے باہر آئے ایک دوسرے کو پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا اور تمہارا اونٹ لے گیا، نہ تو تم اسے جانتے ہو، نہ درمیان میں کوئی ضامن لیا ہے، نہ کوئی چیز گروی رکھی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر سودا نقد دیا جائے تو خریدار کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اگر سودا ادھار دیا جاتا ہے تو یا کوئی ضمانت لی جاتی ہے یا آپ جانتے ہوتے ہیں یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے۔ تو ایک بولتا ہے یار جب وہ ہنستا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رویا کنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے تو سنایا دانتوں کے سوراخوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی۔ دوسرا بولتا ہے اذا سر استنار وجہہ، جب مسکراتے تو چہرے کی لکیروں سے نور پھوٹتا۔ تیسرا بولتا ہے اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب ہنستے تو سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا۔ چوتھا بولتا ہے یار میں تو اس کی آنکھیں ہی تکتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جے میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے،
تے جیو کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے کیے جاد نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا جب کہا نا کہ تمہارا اونٹ ہتھیا کے لے گیا امام زرقانی لکھتے ہیں یہ وفد طارق تھا اس وفد کے سردار کی بیوی جو ابھی تک خیمے میں خاموشی سے گفتگو سن رہی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یقدر بکم خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہارے ان کی قیمت دینے نہ آیا قیمت مجھ سے وصول کر لینا میں ضامن ہوں انہوں نے کہا اچھا تو جانتی ہے اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہو اس نے کہا جب تم اس سے سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا عرفتو انا وجہہ لیسا بوجہ کذاب رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم کے غلام آ گئے پوچھا قافلے والے سے کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا کہا ہم سے خریدا ہے کہا یہ لو اونٹ کی قیمت اور یہ کھجوریں لو تمہاری مہمانی کے لیے انہوں نے کہا قیمت تو ہم بعد میں لیں گے ہم تو خود بیک گئے پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے کہا اسی نخلستان مدینہ میں ڈیرا ہے اس محبوب کا امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قافلہ اٹھا اور سرکار کے قدموں میں آ گیا دولت ایمان سے مالا مال ہوا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہوگی تو خدا نے وہ جمال دیا وہ حسن دیا اچھا اس حسن کو ایک بادیہ نشین عورت بنو خزاعہ کی آتکا نام کی وہ بیان کرتی ہے جو ام معبد کے نام سے شہرت رکھتی ہے سفر ہجرت میں سرکار نبی رحمت اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے بوہ کی شدت تھی پیاس تھی سرکار رکے اور فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہو تو ہمیں کھانے پینے کو پیش کرو تو اس نے کہا لو کانا عندنا شیء ما آوزکم القرا اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم عرب لوگ مہمان نوازی کو فخر سمجھتے ہیں لیکن اتفاق ایسا ہے اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں جو آپ کو پیش کیا جائے تو ایک کونے میں بکری بندی تھی لاغر سی کمزور سی سرکار نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم بکری کو دو اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے اسی لیے دیگر بکریوں کے ساتھ چراگاہ میں چرنے کے لیے نہیں جا سکی سرکار نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم دو لیں اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ بکری آپ کو دودھ دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو کھولا سرکار نبی رحمت کے قریب لا کر کھڑا کر سرکار نے اپنا دستے نور دستے اب سرکار نبی رحمت نے دعائے برکت دی اور چل دیے مدینہ منورہ کی طرف تو شام کو جب ابو معبد بکریاں چرا کر گھر واپس پلٹتا ہے تو دور سے اس نے کچی کلی پہ انوار برستے دیکھا کہا آج کیا ماجرا ہے کہ تمہارے چہرے چمک رہے ہیں کلی مہک رہی ہے ماحول عطر بیز ہے کیا ماجرا ہے اس نے کہا ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا تھا وہ سرکار کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا اسے اس نے اپنی جانب سے نام رکھ لیا مبارک اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا تو پھر بتا وہ کیسا تھا جو ساری کلی کو روشن کر گیا تو ام معبد نے جو کہا سرکار کی مدح میں 200 اشعار لکھ ڈالے لیکن میں اس کے ایک شعر پر آپ کی توجہ چاہوں گا اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر البذات اظہر اللون قسیم جسیم نسیم وسین اکحل ازجو میں نے ایک خوبصورت انسان دیکھا جس کا قد اٹھتا ہوا تھا آنکھیں سرمگی تھی تو اس نے کہا کہ اظہر اللون اجملہ من بعید و احسنہ من قریب وہ دور سے آ رہا تھا پھر بھی سونا تھا قریب آیا تو شرم سے پلکیں جھکی ہوئی تھی اور زیادہ سونا تھا لیکن حسن تمام وہ ہوتا ہے جو قریب سے بھی سونا ہو اور دور سے بھی سونا ہو بعض لوگ دور سے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں لیکن قریب آنے پر نقوش واضح ہو جائے تو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن حسن تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی سونا ہو اور قریب سے بھی سونا ہو اس کا ایک معنی میں اور بھی کرتا ہوں
وہ اس نے کہا اجملہ من بعید و احسنہ من قریب، وہ دور سے بھی سونا تھا اور قریب سے بھی سونا تھا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے پاس کھڑے ہو کر دیکھا۔ کہا کیا پوچھتے ہو، چاند کی طرح چمکتا ہوا سرکار کا چہرہ نور تھا۔ تو جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، جنہوں نے دور سے دیکھا 14 صدیوں کے فاصلے پر گورڑے شریف میں دیکھا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھی ہند مدبری۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السلیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ سرکار کے سنایا دانتوں میں تھوڑا سا سوراخ تھا، جب بات کرتے تو سنایا دانتوں کے سوراخوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے قریب کھڑے ہو کر دیکھا تو حضرت اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف کی گلیوں میں 14 صدیوں کے فاصلے پر دور کھڑے ہو کر دیکھا۔ انہوں نے کہا بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اچھا ابو معبد کہتا ہے کہ تم نے میرے سے زیادتی کی، مجھے بھی بلا لیا ہوتا، میں بھی مبارک کی زیارت کر لیتا۔ اچھا اب ایسا کروں گا کہ بکریاں چرانے دور نہیں جایا کروں گا، جب کبھی دوبارہ مبارک کا گزر ہوا مجھے بھی اطلاع دے دیں، میں بھی زیارت کروں گا۔ خیر وقت گزرتا گیا تو جب بھی شام کو ابو معبد بکریاں چرا کر گھر واپس پلٹتا ہے ام معبد کھانا پیش کرتی ہے، تو اب وہ کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ تو روزانہ شام کو سرکار کا تذکرہ ہوتا تھا، اگر میں سادہ لہجے میں کہوں، اگر میں محبت کے لہجے میں کہوں، اگر میں سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، ایک دن ام معبد سودا سلف لینے قریبی بازار گئی، سودا نہ ملا تو مدینہ الرسول چلی گئی، ساتھ بچہ بھی تھا۔ تو سامنے بازار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، بچے کی نظر پڑ گئی تو وہ پکار اٹھا یا اماں ھذا ھو الرجل الذی کان مع المبارک، امی وہ دیکھو یہ وہی شخص تھا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ یہ تو تک رہے تھے راہیں کہ مبارک کدھر گیا، دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا، ہماری اس کچی کلی کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے شرف نہیں بخشا۔ جب دیکھا نا ابو بکر صدیق کو دوڑ کر پاس آئے، کہا مبارک کہاں ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے کون مبارک، کیونکہ نام تو اس نے اپنی جانب سے رکھا تھا نا، کہا وہ جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آؤ میں تجھے مبارک کے ڈیرے دے لے جاؤں۔ یہ مسجد نبوی میں آتے ہیں تو سرکار نبی رحمت تشریف فرما تھے، تو پھر بچے کی نظر پہلے سرکار کے چہرہ نور پہ پڑی، وہ پھر پکار اٹھا یا اماں ھذا ھو المبارک، امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سرکار کے قدموں میں آئے، دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، گھر واپس پلٹے۔ شام کو جب ابو معبد بکریاں چرا کر گھر واپس پلٹنے لگا تو ام معبد نے کہا بیٹے کو کہ جب تیرا باپ آئے گا تو میں بتاؤں گی کہ ہم مبارک کا پتہ ڈھونڈ آئے۔ بچے نے کہا امی دیکھا تو میں نے پہلے تھا، میں ابو کو بتاؤں گا ہم مبارک کا پتہ ڈھونڈ آئے ہیں۔ جب ابو معبد آیا قبل اس سے کہ وہ دونوں بتاتے، وہ پھر پکار اٹھا آج کلی پھر مہک رہی ہے، تمہارے چہرے چمک رہے ہیں، کیا مبارک آیا تھا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم مبارک کا ڈیرا دیکھا۔ تو وہ بکری کب تک رہی تاریخ اس سے خاموش ہے، تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک قحط سال آیا تھا جسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کہیں سے پانی کی 2 بوند بھی میسر نہیں آتی تھی، لیکن ام معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا۔
تو وہ بکری عامر مادہ تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اس لیے کہ اس کی پشت پہ سرکار نبی رحمت کا دست مبارک آیا۔ تو کہا دہا سے مراد سرکار کا چہرہ نور ہے، اور لیل سے مراد سرکار کے شانوں پر لٹکتی ہوئی زلف عنبری ہے۔ کہا تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم۔ اچھا، ہر شاعر کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہے۔ وہ حافظ شیرازی کہتا ہے بفر ہو گئے چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب چہ دلاب رات دزدے کے بشب چراغ دارن۔ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب زلفوں کی سیاہ رات میں اپنے چہرے کا چراغ جلا کر دلوں کو لوٹ رہا ہے۔ کیسا بہادر چور ہے کہ چراغ جلا کر دلوں کو لوٹ رہا ہے۔ تو میرے امام کا بھی جی چاہا کہ زلف پیمبر کو شب کہوں، لیکن پھر حوصلہ نہ پڑا، شب اندھیری ہوتی ہے، لوگ گھبرایا کرتے ہیں۔ کہا پھر شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا۔ اعلیٰ حضرت کا لہجہ ملازہ ہو، کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار نبی رحمت بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، بال دائیں بائیں ہٹتے ہیں، تو سر انور کے درمیان جو نور کی لکیر بنتی ہے، اس کو اعلیٰ حضرت نے پاؤں پھٹنے کے منظر سے تشبیہ دی۔ کہا مطلع الفجر میں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ فجر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صبح کی دو قسمیں، ایک صبح کاذب اور ایک صبح صادق، سچی صبح اور جھوٹی صبح۔ جب فجر کے وقت سے قبل تھوڑی دیر ایک سفیدی مطلع شرق پہ رونما ہوتی ہے، گاؤ دون، اسے صبح کاذب جھوٹی صبح کہا جاتا ہے۔ اس وقت فجر کا وقت شروع نہیں ہوا جاتا، پھر اس کے بعد وہ ارزن سکڑتی ہے اور ارزن مطلع پہ پھیل جاتی ہے، اس وقت صبح صادق ہوتی ہے، اسے سفیدہ سحر کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار کے چہرہ نور پہ جو چہرہ انور پہ مانگ نکلتی ہے، وہ جھوٹی صبح نہیں ہے، وہ سچی صبح ہے۔ سفیدہ سحر سے اس کو تشبیہ دی۔ اچھا، ایک بات غور طلب یہ بھی ہے کہ دنیاوی حسن جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، تو دوسرا آیا نہیں، رقابت شروع نہیں ہوئی، لڑائی جھگڑے پہ نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ حسن اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک کے نظر کی تسکین کرتا ہے۔ تو ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن محبوب کے سارے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ یہاں اقبال کا لہجہ ملازہ ہو، اقبال کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پہ بستائیں چون گلے صد برگ مارا بو یکیست اون کے جانے ای نظاموں او یکیست مست چشم ساکیے بتہاستیں در جہاں مسلموں میں ناستیں ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو تر کے رشتہ سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر بشر کے رشتہ سے۔